علماء فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ کسی صوفی کے پاس چلا جائے تاکہ صوفی اس کے قلب پر نظر ڈالے، اس کے دل پر نظر ڈال کر اس کے دل کے سارے میل کو ڈالے تاکہ اس کا دل روشن ہو جائے۔ جب دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، رات کے کسی بھی پہر میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے واہ واہ سبحان اللہ، کیا ہی پیارے وقت میں آنکھ کھلے گی، چلو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ کیونکہ اس کو کسی پیر کامل کی، کسی صوفی کی ضرورت ہے کہ صوفی کے پاس چلا جائے۔ اگر وہ صوفی کے پاس نہیں جا رہا، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کا میل کھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا آج جو یہود و نصارا ہم پر حکومت کر رہے ہیں، آپ فلسطین کا حال دیکھ لیجیے، فلسطین کا حال اب فلسطین کے اندر مسلمانوں کے بچے گاجر ڈھونڈنے کی طرح کٹ رہے ہیں۔ قبلہ اول پر فلسطینیوں کے قبلہ اول پر فلسطینیوں کا قبلہ اول نہیں بلکہ ہمارا بھی قبلہ اول ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ سوچیں کہ فلسطین کے اندر حملہ ہو رہا ہے، بیت المقدس پر حملہ ہو رہا ہے، وہاں کے بچے گاجر ڈھونڈنے کے لیے کٹ رہے ہیں، ہم پاکستان میں رہ کر کیا ہمارا دل رو رہا ہے؟ آپ مسلمان تو یہ کہہ رہے ہیں آج پاکستان انڈیا سے بیچ آ گیا، آج پاکستان کھلا جگہ سے بیچ آ گیا۔ ارے اللہ کے بندے، آپ یہ اس پر رو رہے ہو، اگر پاکستان انڈیا سے بیچ آ گیا تو مسلمان اس پر آنسو بہا رہا ہے، مسلمان اس پر آنسو آ رہا ہے۔ ارے تمہاری روحانیت کو کیا ہو گیا ہے؟ فلسطین کے اندر قبلہ اول پر حملہ ہوا، ہمارا رونا نہیں نکلا، وہاں کے بچوں کو گاجر ڈھونڈنے کی طرح وہاں کے 50,000 عورتوں کو ان کی عزتوں پر نیلام کیا گیا، وہاں کی 50,000 عورتوں کو وہاں پر عزتوں کو نیلام کر کے ان کو سرحال قتل کر دیا گیا۔ اس پر انہیں رونا نہیں آتا۔ ارے ہمارا اس پر قصور نہیں ہے کیونکہ ہماری روحانیت ہو چکی ہے، روحانیت کمزور ہو گئی ہے۔ روحانیت بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں، کسی پیر کامل کے پاس جائیں، صوفیوں کے پاس بیٹھا کریں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہمیں سناتے رہیں، ہمارے قلب پر وہ نظر ڈالے، ہمارے قلب کی سچائی کی جائے۔ یاد رکھیے گا پیر کامل کی جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں پیر کامل پر جانا چاہیے، پیر کامل کے پاس جانا چاہیے۔ پیر ہو کسی منگل کے پاس نہیں جانا، پیر کے پاس جانا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک شخص عمر بڑی ہو گئی، چوریاں کرتے کرتے کیونکہ چوری کی لت لگ گئی تھی، چوری کی لت لگی، کسی پیر کے پاس گیا، حضرت مجھے اپنا غریب بنا دیجیے۔ اس صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیٹھیے، آپ کو بیت کرواتا ہوں۔ حضرت بیت تو کروں گا اس سے تیرے ایک شرط ہے، مرید بنوں گا پر چوری نہیں چھوڑوں گا، مرید بنوں گا پر چوری نہیں چھوڑوں گا۔ اس پیر نے کہا نکل میرے آستانے سے، بدنام کروائے گا مجھے، لوگ کہیں گے تیرے مرید چوریاں کرنے میں۔ دو پیروں کے پاس گیا، اسی طرح بنا دیا۔ جب بات آئی بابا فرید، بابا فرید کے پاس پہنچے، بابا فرید کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جی مجھے آپ اپنا مرید بنا لیجئے۔ بابا فرید کہتے ہیں بیٹھ جا بزرگوں، میں مرید بناتا ہوں۔ بابا فرید سے عرض کرتا ہے بزرگوں بیت بعد میں کروں گا، پہلے میرے شرط سن لیجئے، مرید تب بنوں گا، پہلے مجھے چوری کی اجازت چاہیے، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ بابا فرید نے فرمایا بزرگوں مرید تو بن جاؤ، باپ کی بات بعد میں بن جائے، پہلے مرید تو بنو۔ میں ان کو کتاب جاتا ہوں، مرید بن کر وہ بابا فرید کے آستانے پر بیٹھا ہے، آستانے فریدی پر بیٹھا ہے۔ کسی نے بابا فرید کو بیس پر سے بیس دیو نا، وہ بزرگ کہتا ہے اب تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے،
पीर साहब को सुने तो पीर साहब की भैंस चोरी करता हूँ, मुरीद होने के बाद बोली चोरी पीर साहब की करूंगा। बाबा फरीद सो गए, जब सोए उस बुजुर्ग मुरीद ने गाय की रस्सी को खोला, जब खोला बाबा फरीद पीठ पर हाथ रख के खड़े हो गए, बुजुर्गों को याद कर रहे हो, कुछ नहीं चीज रस्सी ढीली हो गई थी, नाइट करके बांध रहा हूँ। बाबा फरीद ने फरमाया छोड़ दो वहाँ बैठ जाओ, जाके आराम करो। दूसरा दिन आया, बाबा फरीद फरमाते हैं आस्ताना तेरे हवाले में, आस्ताने को अब संभाल देना। उसने कहा पीर साहब आप जाओ, अब तो चोरी का मजाक कुछ और होगा। अब वो बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला के आस्ताने पर बैठे हैं, सामने किसी का घर है, घर वाले कहीं चले गए, घर का ताला तोड़ा, अलमारी की तिजोरी का ताला तोड़ा, सोना निकाल रहा है। बाबा फरीद दूसरे गांव में है, अलमारी पर तिजोरी के पास आज खोल कर बाबा फरीद खड़े हो गए। बुजुर्गों क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं जी, ताला खुल गया था, मैंने कहा इनका सामान घर पे रख लेता हूँ, कल दे दूंगा। फरमाया तुम टेंशन न ले, तुम घर से बाहर निकले, सामान संभालने वाले मालिक को खुद घर पे पहुंचा। क्या अजीब पीर है, दूसरे गांव में रहते हुए चोरी करने नहीं देता। तीसरा दिन आया, वो बाबा फरीद के आस्ताने पर पहुंचा, कहा पीर साहब के पास ही हाजिरी दे देता हूँ। पीर साहब ने कमाल बाहर कहा, बुजुर्गों मुरीद को बताओ बात की बात बाद में देखी जाए। बाबा फरीद के पास पहुंचा, बाबा फरीद ने फरमाया बुजुर्गों बताओ चोरियां कितनी करके आए हो? कहा मुरीद हो फरीद जैसा, पीर हो फरीद जैसा, मुरीद हो मुकम्मल जैसा, मैं बड़ा चोरियां कैसे कर सकता है? अब मुझे शुक्र से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गाड़ी बनाने वाले वैसे बात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में बेचने वालों और वैसे बात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लंगर खाने वालों बुजुर्ग आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान सुने, वैसे पाक की शान कैसी है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान फरमाया ना मेरा कदम सारे वलियों की गर्दनों पर, मेरा कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। एक शख्स खड़ा हुआ, कहा गौसे पाक तू भी पीर है, मैं भी पीर हूँ, मैं नहीं मानता कि तेरा कदम मेरी गर्दन पर है। गौसे पाक ने फरमाया जा अगर मेरा कदम तेरी गर्दन पर नहीं है तो तेरे गर्दन पर खंजीर का कदम है, खंजीर का कदम है। अब वो जो पीर था उसके मुरीद नाराज, ये क्या बात है? गौसे पाक ने मेरे पीर को कहा खंजीर का कदम है। पीर मुरीद सारे नाराज होकर चले आगे गए। वो जो पीर साहब का गौसे पाक का भागा वो किसी यहूदी औरत और इश्क में मुब्तला हुआ, यहूदी औरत और इश्क में मुब्तला हुआ। अब जब रिश्ता मांगने गया, उन्होंने कहा हमारा दस्तूर है हम अपनी बेटी का रिश्ता उसको देते हैं जो 100 खंजीरों को घुमाए, 100 खंजीरों को घुमाएगा। उसने कहा मंजूर है। अब जब खंजीरों को घुमाने गया 99 खंजीर तो चल सक रहे थे, एक जो खंजीर था वो चल नहीं सक रहा था, उसने उठाकर अपने गर्दन पर बिठा दिया। वो जो मुरीद थे उन्होंने कहा कि वाकई अब्दुल कादिर जिलानी ने सही कहा था, मेरा कदम अगर गर्दन पर नहीं तो खंजीर का कदम मेरी गर्दन पर है। सारे मुरीद पीर को छोड़कर गौसे पाक के पास चले गए। दो मुरीद बड़े वफादार थे, कहा मरेंगे इसके साथ, जिएंगे इसके साथ। अब वो मुरीद के साथ हैं जो गौसे पाक के आस्थाने से भागा हुआ है। जब निकाह का टाइम आया तो उन्होंने कहा शराब का गिलास देना पड़ेगा, खंजीर के गोश्त का प्याला खाना पड़ेगा। अब जब उसने खंजीर के गोश्त को मुंह के करीब किया, शराब के प्याले को करीब किया, अल्लाह अकबर कबीरा, वो जो मुरीद थे ना वफादार, उन्होंने गौसे पाक के आस्थाने के पास मुंह किया, कहा अब्दुल कादिर हमारे पीर ने आपकी गुस्ताखी की है, आपका फरमान न मानकर ये हाल हुआ है, हम मुरीद की तरफ से माफी मांगते हैं, हमारे पीर का ईमान जाया होने से बचा दे। जैसे उन्होंने इल्तिजा की गौसे पाक के आस्थाने
کعبے کے پاس منہ کر کے ایک بڑی صاحب نے خنزیر کے گوشت کو ایک طرف پھینکا، شراب کے پیار گلاس کو ایک طرف پھینکا اور کہتا میرا منہ کالا کرو، رسیوں سے باندھ کر گھسیٹ کر مجھے غوث پاک کے آستانے پر لے جاؤ اور غوث پاک کو کہو اے غوث پاک تیرے بیٹھیا کا یہ حال ہوگا، یہی حال ہوگا۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ولی کیا دیتا ہے، ولی کیا دیتا ہے؟ غوث پاک کے آستان پر ایک شخص وضو کروا رہا ہے، اسی بات پر آج بیان کو ختم کر دوں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے آستانے پر ایک شخص وضو کروا رہا ہے، کئی لوگ آئے تھے غوث پاک سے فیس پا کر جاتے ہیں، بیمار آتے شفایاب ہو جاتے، پریشان حال آتے پریشانی دور ہو جاتی۔ اب وہ جو آستانے پر بیٹھ کر وضو کروانے والا ہے وہ کہتا ہے پیر صاحب نے تو سب کو نواز دیا، غریب آئے امیر بن رہا ہے، بیمار آئے شفا پا رہا ہے، اگر کوئی اور مریض آئے وہ شفا پا رہا ہے، نابینا آئے آنکھیں پا کر جا رہا ہے۔ کہاں میں اتنے عرصے سے بیٹھا ہوں، مجھے تو غوث پاک نے کچھ نہ دیا، اس نے لوٹا ایک طرف پھیرا، غوث پاک کا آستانہ چھوڑ کر جنگل چلا۔ جب جنگل میں بھاگا تو شخص جنگل میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ مجھے اپنے پاس بٹھا دو، میں تمہارے ساتھ اللہ کا ذکر کروں گا۔ انہوں نے کہا نا آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم تو بہت کم کھاتے ہیں، بہت کم پیتے ہیں، آپ یہ نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کروں گا، کہا ایک شرط ہے۔ ان دو بزرگوں نے کہا شرط یہ ہے کہ جب ہم کھائیں گے آپ تب کھائیں گے، جب ہم پیئیں گے تب پیئیں گے۔ انہوں نے منظور کری ساری شرط۔ اب جب تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اب جب باری باری سے وہ دعائیں کرتے کہ اے اللہ ہمیں کھانا کھلا لے، غیر سے دسترخوان ان کے لیے اتر رہے ہیں، غیر سے کھانا ان کے لیے آ رہا ہے۔ جو غوث پاک پر آستانے سے باغ کر آیا تھا اس کی باری آئی تو بزرگوں نے کہا کہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں کھانا کھلا لے۔ انہوں نے کہا حضرت 2 دن تو ہوئے ہیں میں آیا ہوں، میری زبان میں کہاں اتنی تاثیر ہے، آپ لوگ دعا کریں، جب میں آگے اس منازل پر پہنچ جاؤں گا روحانیت زیادہ بڑھ جائے گی تو میں بھی دعا کروں گا۔ اس شخص نے کہا چلو، جو غوث پاک کے آستانے سے بھاگ کر آیا تھا نا، اس نے ان بزرگوں سے پوچھا اے بزرگوں بتاؤ تم کیا دعا کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھانا بھیج دیتا ہے؟ انہوں نے کہا سنو، ہم دعا یہ کرتے ہیں اے اللہ جو غوث پاک کے آستانے پر بیٹھ کر لوگوں کے وضو کروا رہا ہے اس کا صدقہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا، اس کا صدقہ۔ اب وہ رو پڑا، کہا میرے غوث پاک نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ لوگ میرے صدقے میں دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کے منازل پار کروا رہا ہے۔ تو میرے عبدالقادر جیلانی نے میرا عبدالقادر جیلانی کے ویسے ولایت سے میرا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ غوث پاک کے آستانے پر دوبارہ گیا، عرض کرتا ہے یا علی جان مجھے معاف کر دو، آئندہ آپ کے آستانہ چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث پاک نے اس کو اس منزل تک پہنچا دیا۔ آج بڑے بڑے امام، بڑے بڑے بزرگ مرید بنے ہوئے ہیں، آج بڑے بڑے بزرگ ان آستانے سے فیض پا رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر حضرات کے دامن سے جڑے رہو۔ آج میں آپ کو مشورہ دوں، سال میں ایک بار گیارہویں نہ کریں، روزانہ گیارہویں کیا کریں، روزانہ اپنے گھر پہ لنگر کیا کریں۔ ارے لنگر کے لیے ضروری دیگے نہیں ہے، کیا آپ دیگے چڑھاؤ، لنگر روزانہ کریں، اچھی بات ہے دیگے چڑھائیں، گیارہویں کرتے ہیں، اچھی بات ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ حدیث پاک ہے جو کسی کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن روزانہ اپنے گھر پر اپنے بچوں کو لنگر کھلایا کرو۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں
خود کھانا کھاتے ہیں اسی کھانے پر ایسال ثواب پڑھ لیا کرو. سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر کسی نہ کسی بزرگ کو ایسال ثواب کر لیا کرو. کھانے میں برکت بھی ہو جائے گی, آپ کا بھی پیٹ بھر جائے گا, کھانا لنگر بن جائے گا. جب بندہ لنگر کھاتا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے, جب کتا لنگر ویسے پاک کا کھائے, جب کتا لنگر ویسے پاک کے آستانے کا کھاتا ہے, ایک شخص ویسے پاک کو کہتا ہے نا اے عبدالقادر دعوت ایک شخص میں تمہاری قبول کروں گا, میری بھی دعوت کرو, میرے شیخ کی دعوت کرو. جب شیخ ویسے پاک نے دعوت قبول کر لی فرمایا قبول ہوئے تمہارے شیخ کی بھی دعوت کروں گا. ویسے پاک نے اپنے مریدین کو کہا کہ اس کے شیخ کے سامنے سب سے موٹی تاجی جو بیس ہے, بڑی جو بیس ہے, اس کے شیخ کو کھلا لو, شیخ کے آگے کھول دو. جب شیخ کے آگے بیس کو کھولا گیا, اب جو کتا گوشت پاک کے لنگر پر پڑتا تھا, گوشت پاک کے آستانے پر ٹکڑے کھایا کرتا تھا, کتے نے دیکھا کہ شیر گوشت کے تربار کے بیس کو کھا رہا ہے. کتے نے کہا ابے شیر رک, میں تجھے بتاتا ہوں. شیر دوڑتا ہوا آیا, کتا دوڑتا ہوا آیا, شیر کے گلے کو پکڑ کر شیر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا. میرے امام احمد رضا نے کہا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, وہ کیا کرے جس پر ہو امام بن جاتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے, اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے. بیان کے دوران اگر مجھ سے جو کلمیاں خالیاں ہوئی اب سب کو اپنے ایمان کا گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. اب سب بے در کر میرے سر کلمہ پڑھ لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.